اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اجل اللہ فرج شریف۔ اللہ تعالی ہم سب کو زمانے کے امام کی تربیت یافتہ امت اور ان کے با اخلاق ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں پہنچی کہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ملکے ہوتے ہیں، اب وہ اچھے یا برے۔ یہ ملکات جو ہیں یہ اس کی باطنی، روحانی، قلبی، اندرونی شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں، جو کہ اس کی حقیقی حیثیت ہے یا شخصیت ہے وہ اس سے پہچانی جاتی ہے۔ ظاہری شکل و صورت سے، قد و قامت سے انسان کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر انسان کا پتہ چلانا ہے تو وہ ان ملکات سے پتہ چلتا ہے۔ ملکہ جو ہے یہ اس صفت یا خصلت کو کہتے ہیں کہ جو انسان میں راسخ ہو چکی ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ حاسد ہیں اور ہر کام میں وہ حسد کا پہلو نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ نکتہ چینی کرنے والے ہیں اور ہمیشہ ان کو نکتہ چینی کے عنوان سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ریاکار ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں، اچھی خصلتوں والے بھی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں بڑے شجاع ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تواضع انکساری ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ درد دل رکھنے والے، خیال رکھنے والے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے سخی ہیں۔ یعنی یہ چیزیں، یہ اندرونی خوبصورتیاں یا بدصورتیاں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان میں کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ بری ہیں۔ مثلا ہو سکتا ہے وہ سخی بھی ہو اور ادھر سے ہو سکتا ہے یہ شخص جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں جھوٹ بھی بولنے والا ہو مثلا، اور بے ساختہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہی جائے۔ یا ہو سکتا ہے ایک طرف وہ نکتہ چین بھی ہو بہت زیادہ، اور دوسری طرف ممکن ہے اس کے اندر ایک اچھی صفت بھی ہو کہ وہ لوگوں کا، غریب لوگوں کا، مسکین لوگوں کا بڑا خیال رکھنے والا ہو۔ تو بالاخر یہ جو خصلتیں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں یہ خود ہم نے بنائی ہیں یا ہمیں اپنے گھر سے ملی ہیں۔ ہم نے ایک چیز کو بارہا دیکھا اور وہ ہمارے اوپر سوار ہو گئی، یا ہمیں اپنے ارد گرد گلی کوچے یا باہر دوستوں، اسکول، یونیورسٹی وہاں سے حاصل ہوئی ہیں، کیا وہ ہماری ذات کا حصہ بن گئی ہیں؟ بالاخر یہ کہیں سے منتقل ہوئی ہیں، یعنی یہی ہماری آنکھیں، یہی کان اور یہی تصورات ذہنی جو کچھ ہم نے لیا اثر اور اسے تسلیم کیا، قبول کیا اور اس پر کام کیا کہ وہ ایسا ایسا ہماری ذات کا حصہ بن گیا۔ آیا اب جو بری خصلتیں جو ملکہ بن گئی ہیں ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں، ان سے جان جو ہے وہ چھڑائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے اندر ٹائم لگے گا، یہ ایک دم نہیں ہو سکتا۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس کے لیے صبر چاہیے اور مسلسل جو ہے وہ کوشش چاہیے، مایوس نہیں ہونا۔ چونکہ ایک مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ مثلا فرض کریں میں کوئی بھی ایک بری خصلت میں پھنس گیا ہوں، اب میں اسے جان چھڑاتا ہوں مثلا تو وہ ایک دو دن تک تو میں ٹھیک رہتا ہوں، بعد میں دوبارہ پھر وہ مجھ پر غلبہ کر جاتی ہے، نتیجتاً دوبارہ جب خطا ہوتی ہے تو پھر میں سخت مایوسی کا شکار ہو جاتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میری اس سے کبھی بھی جان نہیں چھوٹے گی اور میں گویا پھنس گیا ہوں، اب میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ جس طرح یہ ذات کا حصہ بنی ہے، آہستہ آہستہ اور پختہ ہو گئی ہے، اسی طرح اس سے جان بھی چھوٹ جائے گی، لیکن اس میں مسلسل جو ہے وہ کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اور درمیان میں اگر فرض کریں دوبارہ خطا ہوتی ہے تو اس خطا سے مایوس نہ ہوں، پھر دوبارہ جو ہے توبہ کریں، استغفار کریں اور دوبارہ از اول جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بالآخر ٹائم لگے گا،
اس خصلت سے، اس بیماری سے جان چھڑاتے ہوئے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جسمانی بعض بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ بیماری اتنی پختہ ہو گئی ہے، مثلا پرانی ٹی بی ہو گئی ہے، یا فرض کرے کھانسی پرانی ہو گئی ہے، تو اب اس سے بھی ایک دن میں یا 2 دن میں یا 4 دن میں جان نہیں چھوڑتی۔ اس میں بھی آپ دیکھیں ڈاکٹر آرام آرام سے علاج کرتے ہیں، آہستہ آہستہ جو ہے اس بیماری کا اثر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، دوائی کھائی جاتی ہے، پرہیز کیا جاتا ہے۔ وہ پرہیز اور دوائی کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ بیماری جو ہے وہ بدن کی جان چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہاں بھی پرہیز بھی ہے اور دوائی بھی کھانی ہے۔ اور پرہیز کیا ہے؟ یعنی وہ کام جس سے فرض کریں میرے اندر اگر حسد کی بیماری ہے یا غیبت کی ہے، کوئی بھی ہے، یا منافقت ہے، تو وہ چیزیں جن کی وجہ سے اس میں شدت پیدا ہوتی ہے، یا وہ جگہیں جہاں میں یہ کام کرتا ہوں فرض کریں ان ساری چیزوں سے پرہیز کروں، اور اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ جگہ کو چینج کر دوں یا دور چلے جاؤں یا محفل کو چینج کر دوں مثلاً۔ تو ایک تو پرہیز کرنا ہے گناہ کی جگہ سے، اور دوسرا دوائی کیا ہے وہ میں نے بتا دی ہے کہ مسلسل اس موضوع پر جو فرامین ہیں معصومین کے وہ پڑھنے ہیں، اور اپنی نماز میں مسلسل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بری خسرت سے میری جان چھڑا، اور اپنے زمانے کے ولی سے مسلسل ہدایت مانگنی ہے اور ان کے دامن سے مسلسل توسل کرنا ہے۔ اور آپ کسی اچھی جگہ پہ ہیں، کسی مثلا فرض کریں قم میں ہیں، نجف میں ہیں، کسی اچھی جگہ پہ ہیں، تو وہاں حرم ہا سے اور اماموں کی قبرہائے مبارک سے اور صالحین کی قبور پر بھی آپ جائیں اور وہاں بھی انشاءاللہ اپنے لیے دعا کریں۔ تو بس اس کے اندر ایک تو یہ مد نظر رکھیں کہ یہ بیماری ایک ہی دفعہ جان نہیں چھوڑے گی، ٹائم لگے گا، اور ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ تکرار کرنا ہے اور استمرار۔ تکرار یعنی مسلسل اس سے دوری کرنی ہے، جس چیز سے پیدا ہوتی ہے اس سے دوری کرنی ہے، اور اپنا مطالعہ جو ہے جو اس کے حوالے سے میرے لیے ضروری ہے کہ میری اس سے جان چھوٹے اس پر تکرار کرنا ہے، دعا میں تکرار کرنا ہے، توسل میں تکرار کرنا ہے، اور استمرار اسی کام کو جاری رکھنا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ عمل جو علماء بتائیں گے، اب مجھے نہ پتا کہ وہ خصلت کون سی ہے کہ میں محض اس پر گفتگو کروں۔ اب کوئی بھی خصلت ہے اس کا ایک علاج ہے، مثلا فرض کریں حسد ہے تو اس کا ایک علاج ہے، اگر غیبت کی بیماری ہے اس کا ایک علاج ہے، اگر منافقت ہے اس کا ایک علاج ہے، اگر کسی کو جنسی بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے، ہر چیز کا ایک علاج ہے۔ وہ جو علاج ہے اس میں مسلسل جو ہے کوشش اور تکرار ہونی چاہیے، یہ بات واضح ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ملکہ ہوتا ہے یہ چونکہ بالکل نامحسوس طریقے سے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اسی طرح نامحسوس طریقے سے ہی نکلے گا۔ مثلا فرض کریں ایک آدمی نے اس کی مثلا خوش نویس بننا ہو، مثلا رائٹنگ اچھی ہو، فرض کریں اس کو اس کے لیے 1000 صفحہ پر کام کرے گا تو وہ بہترین اچھی خوش خط لکھائی جو ہے اس کی بنے گی۔ تو اب دیکھیں وہ جب ابھی ہر صفحہ لکھتا ہے تو وہ ایک راستہ طے کرتا ہے، ایک راستہ اس طرح کرتے کرتے بالآخر وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے، یعنی ملکہ اسی طرح بنتا ہے اور اسی طرح جان چھوٹتی ہے۔ جیسے ہم فرض کریں مولا امام ہشتم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے قصد سے نکلیں اور قدم بڑھائیں تو ہر ہر قدم کا ایک ایک اثر ہے، جیسے جیسے ہم نزدیک ہوتے جائیں گے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم قدم بڑھا رہے ہیں تو نزدیک ہوتے جائیں گے، اور اگر دور ہوتے جائیں تو قدم جو ہے دوسری طرف بڑھائیں گے تو دور ہوتے جائیں گے۔ تو یہ قدم بڑھانا، یہ حرکت کرنا، یہ کام کرنا یا ہمیں اس چیز کے قریب کرے گا یا دور کرے گا۔ جیسے جیسے قریب آتا جائے گا انسان پر روحانیت بڑھتی جائے گی۔ جیسے مثلا فرض کریں اللہ سب کو توفیق دے، مثلا فرض کریں ہم نے ایک معصوم کی زیارت کرنی ہے تو ہر قدم جو ہے وہ ہمارے اندر روحانیت کا اضافہ کرتا ہے۔ تو کسی خصلت کے مد مقابل بھی میں نے جب قدم بڑھانے ہیں، اگر بری خصلت ہے تو اس میں یہ ساری چیزوں کا اثر ہے۔
مثلا فرض کریں اگر اس کے علاج میں بتایا جائے کہ آپ نماز تہجد پڑھیں، کوئی بری خصلت ہے، کوئی بھی بری خصلت، چونکہ نماز تہجد کے بڑے آثار ہیں، نماز تہجد کے بارے میں ہمارے علماء جیسے اوے قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ، بہت بڑے عارف گزرے ہیں، وہ یہی کہا کرتے تھے اگر دنیا مانگنی ہے تو نماز تہجد پڑھو، اگر آخرت مانگنی ہے نماز تہجد پڑھو۔ تو کسی بھی بری خصلت سے جان چھڑانے کے لیے ایک بہترین عمل جو علماء بتاتے ہیں وہ نماز تہجد ہے، اور اس میں جو دعائیں اور مناجات ہیں اپنے پروردگار مہربان کے ساتھ۔ اب یہ ہر روز جو ہم نماز تہجد پڑھیں گے اس کے اثرات آہستہ آہستہ ظاہر ہوں گے ہماری اس اندرونی روحانی شخصیت پر، کہ وہ جو ان بری خصلتوں سے بدشکل ہو چکی تھی آہستہ آہستہ اس کی اس ظلمات میں، اس غلاظتوں میں اس کی نورانی شخصیت جو ہے وہ باہر آنی شروع ہو جائے گی، اور یہ برائیوں کی غلاظتیں آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ بہت اثر ہے نماز تہجد کا۔ اسی طرح فرض کریں یہ جو نوافل ہیں ان کا بھی اسی طریقے سے بڑا اثر ہے۔ قرآن کا ایک صفحہ اس نیت سے پڑھنا کہ میرے لیے یہ نسخہ بنے اس بیماری کے لیے، اس کا بڑا اثر ہے۔ اگر ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اور زیادہ اثر ہے، اور اگر اس کو ساتھ تفسیر سے پڑھیں گے تو اور زیادہ اثر ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر بیماری کا ایک نسخہ ہے، اس نسخے میں حتماً نماز ہے، نافلہ ہیں، تہجد ہے، قرآن مجید بہت اہم ہے اس حوالے سے، قرآن مجید ہے، اور فرامین ائمہ ہیں، فرامین علماء اخلاق ہیں۔ تو بالآخر ان ساری چیزوں کے اثر ہیں، ہم جو بھی عمل کریں گے اس کا اثر ہے۔ مثلا فرض کریں گناہ نے اگر ہمارے دل کو سیاہ کر دیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نورانی نقطے لگانی شروع کر دیں گی، اور وہی دل جو ہے، وہی روح جو ہے وہ ایک دن روشن ہو جائے گی، چونکہ بالآخر ہر چیز کا ایک اثر ہے۔ گناہ کا اثر سیاہ نقطہ ہے اور عمل کا اثر سفید نقطہ ہے۔ مثلا یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبہ، کہ جب بھی کوئی مومن اہل ایمان گناہ کرے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب یعنی اس کی روح میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے گناہ کرتا جائے گا یہ سیاہ نقطے بڑھتے جائیں گے، ظاہر ہے کتنا ٹائم لگے گا پورے قلب کے سیاہ ہوتے گا، لیکن اگر یہی شخص توبہ کرنا شروع کر دے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سَكَلَ مِنْهُ وَإِنْ ازْدَادَ زَادَت، کہتے ہیں اگر یہ توبہ کرے اور اس سے دور ہٹ جائے، اس گناہ سے دور ہٹنا شروع کر دے اور استغفار کرے، خدا کی بارگاہ میں نماز تہجد پڑھے اور استغفار کرے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قلب جو ہے ان نقطوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو بڑھائے یعنی اسی طرح ہر روز عمل کرے، اسی طرح توبہ کرے، اسی طرح استغفار کرے، نماز توبہ پڑھے، نماز تہجد پڑھے، قرآن پڑھے اور اللہ سے بار بار دعا کرے، وَأَنِ ازْدَادَ زَادَت، جس طرح یہ کام زیادہ کرتا جائے گا تو وہ سیاہی زیادہ سے زیادہ دور ہوتی جائے گی، اور روشنی اور پاک قلب جو ہے، پاک روح جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ ہو اب اصل مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ یہ جس قسم کی ہماری روح ہے، روز محشر حشر بھی اسی قسم کا ہے، محشور بھی اسی قسم کا ہے۔ دیکھنا بہت سارے لوگ اس وقت بڑے خوبصورت ہیں قد و قامت میں، شکل و صورت میں، لیکن روایات یہ کہتی ہیں کہ جب انسان قبر سے اٹھے گا تو اپنی اصلی شکل میں باہر نکلے گا، اور وہ اصلی شکل وہی بری خصلتیں ہیں جنہوں نے اس کی اصلی شکل کو تشکیل دیا ہوا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ سانپ کی شکل میں، کچھ لوگ بھیڑیے کی شکل میں، کچھ لوگ جو ہیں وہ فرض کریں خنزیر کی شکل میں، کچھ لوگ ان کی زبان اتنی لمبی ہوگی، کچھ لوگ جو ہیں ان کے منہ سے پیپ بہہ رہی ہوگی، کچھ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں سے اندھے ہوں گے۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ ہماری اللہ نہ کرے وہ بری خصلتیں ہیں جنہوں نے ہمارے اندر کو تشکیل دیا ہے۔ اب یہ اندر سے انسان اس شکل کا ہے، اکثر گناہگار ان شکلوں کے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری یہ جو توبہ ہے اور استغفار ہیں اور یہ جو مناجات ہیں اور یہ جو نوافلہ ہیں اور یہ جو قرآن کی تلاوت ہے، اس کے علاوہ
کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ جس میں دوسرے لوگوں کی مدد کرنا، یہ بھی انسان کو بہت ساری بد نصیبیوں سے، گمراہیوں سے، بہت سارے جو ہیں اس قسم کے غلط آثار سے محفوظ. جب انسان کسی کے حق میں اچھائی کرتا ہے، کسی مسکین کی مدد کرتا ہے، اس کا تو بڑا سرعت سے اثر ہوتا ہے نا انسان کے وجود پر. کتنی بیماریاں اس کی ظاہری اور باطنی جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. اس طرح کثرت سے صلوات پڑھنا مثلا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے علماء اخلاق بتاتے ہیں. تو ان کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ اندر کی جو بری، گندی، حیوانی اور بدنما جو شکل ہے کہ جو روز محشر عیاں ہونی تھی اور سب کے سامنے توہین اور بےزتی ہونی تھی، اس سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے اور انسان اپنی اصلی انسانی شکل میں آ جاتا ہے. اور پھر بھی اگر اسی طرح اچھے اعمال بڑھاتا رہے تو وہ انسانی شکل جو ہے وہ نورانی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور اتنی نورانی کہ کہتے ہیں بعض لوگ روز محشر جب اٹھیں گے تو وہ پہچانا نہیں جائے گا کہ یہ عام شخص ہے یا کوئی نبی. اتنا نور اس کے وجود اور اس کی صورت سے جو ہے وہ ظاہر ہوگا. تو بس یہ ہمارا جو اندر والا مسئلہ ہے اس پر کام کی ضرورت ہے. جس طرح ہم ظاہری بیماریوں پر کتنا کام کرتے ہیں، اس ڈاکٹر، اس ڈاکٹر، وہاں ہاسپٹل، ادھر ہاسپٹل، وہ نسخہ، یہ نسخہ، وہ پرہیز، یہ پرہیز، تو اس سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ اندر والی بیماریوں سے جان چھڑانے پر ہے. اس عالم اخلاق، اس عالم اخلاق، وہ عمل، وہ نوافلہ، یہ نماز تہجد، وہ اس جگہ پہ انفاق کرنا، کسی کی مدد کرنا، اس جگہ پہ کرنا. یعنی یہ خود ہی آپ دیکھیں یہ سارے اسی طرح کے اثرات جو ہے وہ یہاں ہیں. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اچھے ملکہ کو حاصل کرنا اور بری خصلوں سے اس میں جان چھڑانا سخت ہے، لیکن کاملاً ممکن ہے. بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ہمارے ساتھ بہت ساری قوتیں ہیں جو ہمارا ساتھ دیں گی. مثلا خود پروردگار ہے جو چاہتا ہے کہ ہم ہدایت پائیں، اور خدا ہمیں اچھا نیک اب دیکھنا چاہتا ہے، اور اس نے ہمارے لیے بہشت بھی بنائی ہوئی ہے. اور اتنے کام اس نے ہماری ہدایت کے لیے کیے، اتنا کچھ ہمیں فری دیا ہوا ہے، اتنا دنیا کا رزق، اور پھر ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے گئے، کتابیں بھیجیں گی، جگہ جگہ مساجد. پھر آج تو انٹرنیٹ کی دنیا پہ اتنے علماء، آن لائن اتنی کتابیں، سب کچھ خدا کی طرف سے میسر ہے. تو لہٰذا ایک اہم ترین مدد خود خدا کی ہے، پھر اس کی طرف سے جو ہادی یعنی حجت خدا ہے وہ ہماری مدد کے لیے ہیں. اور اتنی ساری چیزیں، اتنے علماء، اتنی کتابیں، اتنے علماء اخلاق، سب ہماری مدد کے لیے ہیں. لہذا کسی صورت میں بھی بالکل پریشان نہیں ہونا، بلکہ عزم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. اور پھر دقت کرنی ہے، اپنے تمام کاموں میں دقت کرنی ہے. اور اگر اپنی شخصیت میں، اپنی روح میں انقلاب لانا ہے تو اس کے لیے عزم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دقت کرنی. یعنی ہر کام کرتے وقت، ہر عمل انجام دیتے وقت، ہر گفتگو میں، ہر بول بولتے وقت دقت کرنی ہے کہ یہ وہ چیز تو نہیں ہے جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، جس سے میں اپنے زمانے کے امام کے سامنے شرمندہ ہوں. بلکہ حکمت کے ساتھ حکیمانہ انداز میں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور اس میں تقوی کی رعایت کرنی چاہیے. تقوی اسے کہتے ہیں، رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، ان اللہ یحب عبدا اذا عمل عملا احکمہ، وقال اذا عمل احدکم عملا فلیتقن. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی یہ پروردگار محبت کرتا ہے کہ جب وہ عمل انجام دیتا ہے تو اسے اچھے حکیمانہ یعنی انداز سے انجام دیتا ہے. اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب بھی کوئی عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے، اذا عمل احدکم عملا فلیتقن، اسے تقوی کے ساتھ. اور متقن یعنی محکم، استوار انجام دیں. چونکہ عمل کے اندر تقوی ہے جو اسے محکم کرتا ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے. جتنا بھی خوف خدا بڑھے گا، وہ جو حکیمانہ بات ہے وہ یہی ہے. عمل کے اندر استحکام میں حکیمانہ بات یہی ہے کہ جتنا بھی خوف خدا ہوگا اتنا عمل محکم ہوگا اور استوار ہوگا.
تو بس اللہ جو ہے وہ خود محبت کرتا ہے، یعنی ایسا انسان محبوب خدا ہو جاتا ہے۔ دیکھنا کیوں پروردگار اپنے نبیوں سے بالخصوص محمد وآل محمد سے زیادہ محبت کرتا ہے، چونکہ یہ زیادہ اپنے عمل میں حکیم ہیں، زیادہ تقوی کی رعایت کرتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کے نزدیک ان کا مقام بڑھ گیا۔ ورنہ خدا کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں، نہ تو کوئی خدا کی کوئی فیملی ہے، خاندان ہے، نہیں، یہ نوع بشر سے ہیں، لیکن اللہ کے کیوں محبوب ہیں؟ چونکہ اپنے کام کے اندر یہ حکیمانہ بہت ہی اس سے عمل کو شائستگی سے بہت ہی محکم اور پختہ اور استوار انداز سے انجام دیتے ہیں، اور اپنے ہر عمل میں خشیت خدا کو پیدا کرتے ہیں۔ دیکھنا ہماری روایت میں آیا کہ امام مثلا نماز پڑھتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، ان کے اعضاء پہ لرزہ طاری ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا اثر ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ تو خشیت الہی ان پر استوار ہوتی تھی، حتیٰ کہ اپنے عمل میں اتنے گم ہوتے تھے کہ دنیا کی خبر ہی نہیں رہتی تھی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ مولا علی کے پاؤں سے حالت نماز میں تیر نکالا گیا تو انہیں پتہ بھی نہیں چلا، حالانکہ عام حالت میں انہیں تکلیف ہوتی تھی، نہیں نکالنے دے رہے تھے، لیکن نماز میں پتہ نہیں چلا۔ تو یہ وہی خشیت اور خضوع ہے کہ جس میں انسان اپنے رب کے اندر اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف انہی ہستیوں کے ساتھ خاص ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، وہ ہستیاں آئیں اسی لیے ہیں کہ ہمیں یہ سکھائیں، اور وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ بالکل وہی کام ہم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ساری صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہاں، وہ ہمارے معلم ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں، وہ امام ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو بس آخر میں نقطہ جو آخری آج کہوں گا، البتہ یہ بحث آگے بھی چلے گی، وہ یہ ہے کہ اپنے عمل کے اندر خشیت پروردگار کو مد نظر رکھیں، اور اس میں دیگر جو علماء اخلاق یا دیگر جو ہستیاں جو روحانی اعتبار سے بڑی پختہ اور بلند اور اللہ کے نزدیک جن کا قرب زیادہ ہے، ان کی شخصیتوں کو پڑھیں اور ان کے واقعات بھی پڑھیں۔ علماء اخلاق کی یا ائمہ علیہم السلام کی گفتگو کے ساتھ ساتھ ان کے جو عمل کے قصے ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو بھی پڑھیں، ان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک فرمان کا اور ایک عمل کا پڑھنے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو ضرور جو ہے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ رکھی جائے، اور بالآخر یہاں انتظار نہ کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا، پرسوں کروں گا، نہیں، ابھی سے اسی وقت نیت کریں اور کام شروع کریں۔ جیسے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون، تم طاقت رکھتے ہو تو بس پکڑو اپنے عمل کو، شروع کرو، کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی بھرپور قوت سے اپنے عمل کو پکڑو اور شروع کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ طاقت دی ہوئی ہے، توکل بر خدا اور کام کا آغاز کرو، اس میں کسی قسم کی سستی نہ کرو، چونکہ سستی کی صورت میں وہ ہمارے اندر جو عزم ہے یا جو بیداری پیدا ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ جو اچھے اچھے ہمارے اندر ارادے تھے وہ سارے فاسد ہو جائیں گے، اور پتہ بھی نہیں ہے کب حکم خدا آ جائے اور دنیا سے چلے جائیں، اور پھر کس شکل میں جائیں گے۔ لہٰذا ابھی سے جو ہے وہ کام کا آغاز کریں، پروردگار کی محبت اور اس کے ولی کی ہدایت اور اتنے علماء معلمین اخلاق سب ہماری مدد کے لیے تیار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔